أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العلي العظيم اللہ کی حمد و ثنا اس کی تعریف و تمجید کے ساتھ بہترین ہستیوں پر ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم درود و سلام بھیجتے ہیں اور آپ ناظرین کرام کی خدمت میں مخلصانہ سلام پیش کرتے ہوئے آپ کا استقبال کرتے ہیں آپ کے اپنے پسندیدہ ترین اور دیرینہ ترین پروگرام کیجئے سوال میں آپ کا استقبال ہے اور آپ کے سوال ہوتے ہیں تو اس پروگرام میں جواب ہماری طرف سے ہوتے ہیں الحمدللہ ولہ المنہ گزشتہ تقریباً 12 سال سے مسلسل ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور سینکڑوں بلکہ ہزاروں سوالوں کے جواب دینے کی توفیق حاصل ہے اور مسلسل شبہات کا ازالہ کرتے ہیں لوگوں کی کنفیوژنز دور کرتے ہیں اور ہمارے باقی جو مسلمان بھائی بہن ہیں ان کی جو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے جو معلومات کی کمی ہے اور ان عظیم اللہ کے نبی کے گھرانے سے دوری ہے اس دوری کو بھی ختم کرنے کا یا کم سے کم کرنے کا جو ذمہ ہے اسی پروگرام نے اٹھایا ہے الحمدللہ اب تک ہم آپ کی خدمت میں مسلسل اہل بیت اطہار علیہ السلام کے معارف کے شہپارے پیش کرتے رہے ہیں آج بھی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے اور ہم اس مہینے میں تیار ہو کر اللہ کے مہمان بننے کو چلے ہیں ہمارے پاس کچھ زیادہ دن رہنے گئے ہیں اگلے ہفتے سے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خاص مہمان قرار پائیں گے اور اگر توفیق رہی تو مہمان شائستہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں بننے کی کوشش کریں گے تاکہ اس میزبان سے ہمیں بھرپور فائدہ حاصل ہو جو ہمیں پیار سے لاڈ سے رحمت سے محبت سے مربت سے اور نہایت ہی نعمتوں اور برکتوں کے ساتھ بلانے چلا ہے ماہ شعبان کا یہ آخری ہفتہ ہے اور یہ بھی کوئی معمولی مہینہ نہیں رہا ہے خوشیوں سے بھرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مسلسل استغفار کرنے والا مہینہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں راز و نیاز کر کے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لینے والا مہینہ اور اللہ کی مہمانی میں ضیافت میں جانے کے لیے تیار ہونے والا مہینہ تیار اس مہینے میں ہم اپنے آپ کو کر سکتے تھے اور الحمدللہ ابھی بھی وقت ہے کہ روزے کے ذریعے سے استغفار کے ذریعے سے صدقے کے ذریعے سے اس کے علاوہ اس مہینے میں ہم ان لوگوں کو یاد کر کے کہ جو ہمارے ساتھ تھے مگر اب نہیں ہے اور خاص کر یہ جو وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے یہ جو کرونا کا وائرس ہے جس وائرس نے تقریباً دنیا والوں کو پریشان کر رکھا ہے اور بہت سارے لوگ افیکٹڈ ہیں بہت سارے لوگ بیمار ہو چکے ہیں بہت سارے لوگ دائی اجل کو لبیک کہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں اس میں ہماری ذمہ داری جو زندہ ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے ذمہ داری بھی کوئی ایک مرحلے 2 مرحلے کی ذمہ داری نہیں ہے مسلسل ذمہ داری ہے واجب کفائی ہے کہ جو مر جائے ان کا ہم بھرپور احترام کرتے ہوئے تجہیز و تکفین سے پہلے ان کی تغسیل کا انتظام کریں غسل میت کو دینا زندہ لوگوں پر فرض ہے واجب کفائی کا مطلب یہ ہے کہ اگر چند لوگوں نے اس فعل کو انجام دے دیا تو باقی لوگوں کی
ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، مگر کوئی بھی آگے نہیں آیا تو جتنے لوگ باخبر تھے کہ فلاں کا انتقال ہو چکا ہے تو وہ سارے کے سارے اس لپیٹ میں آ جائیں گے، یعنی کوتاہی کرنے اور فریضے کو انجام نہ دینے کے جرم میں وہ سارے کے سارے برابر شریک ہو جائیں گے۔ اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا، بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ آپ کی خدمت میں ہم یقیناً یہ کوئی آپ جو حالات سے واقف ہیں ان کے لیے شاید نئی بات نہ ہو، مگر بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس ملک میں رہنے والے مسلمان ان کو غسل دینے کی شاید فرصت یا گورنمنٹ سے اجازت نہیں ہے کہ جو کرونا کی وجہ سے مر جاتے ہیں ان کو غسل نہیں دیا جائے گا یا نہیں دیا جا سکے گا، یا پھر انہیں بغیر غسل کے تیمم یا کسی اور ذریعے سے ان کو دفن کر دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، گورنمنٹ نے بھرپور اس کی اجازت دی ہے اور ہماری ذمہ داریاں البتہ بڑھ گئی ہیں کہ جو علماء ہیں وہ نماز میت پڑھانا اپنے لیے واجب سمجھ کر وہ آگے آئے، جو لوگ غسل و کفن کا اہتمام کر سکتے ہیں وہ غسل و کفن کے اہتمام کے لیے آگے آئے۔ اب تمام مراجع نے بھی واضح کر دیا کہ ایسی سچویشن میں جب حکومت سے کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی ہے کہ آپ کے کسی بھی عزیز و اقارب میں سے کرونا کی وجہ سے موت ہو جاتی ہے تو غسل سے کوئی روکا جائے، ایسا کچھ بھی بیچ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ جس کسی کو بھی اپنے کسی عزیز یا رشتہ دار کی غسل و کفن کے اہتمام کرنے کی توفیق ہوگی اس کو آگے آنا ہوگا، یہ نہیں سمجھنا ہوگا کہ اب کوئی شاید بہانہ ہے، حکومت شاید اجازت نہیں دے رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، حکومت نے واضح کر دیا ہے، البتہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم ان مرنے والوں کا بھی خیال رکھیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ روزانہ موتوں کی مسلسل خبریں ہمیں مل رہی ہیں، تقریباً ہر دن 900 سے 1000 لوگ صرف یو کے اندر دائی اجل کو لبیک کہہ کر کے اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں، اور گزرنے کے اس عجیب و غریب مرحلے میں وہ تنہا ہو جاتے ہیں، دوست احباب عزیز رشتہ دار سارے کے سارے دور ہی سے انہیں الوداع کہتے ہیں، رخصت کرتے ہیں۔ مگر آج کل سسٹم آ گیا ہے، مرنے کے بعد گھبرائے نہیں کہ جس کو بھی کورونا کی وجہ سے موت آتی ہے، اگر 12 سے 24 گھنٹے موت کے بعد اسے کسی جگہ پہ رکھ دیا جاتا ہے تو صرف وہی نہیں مرتا بلکہ اس کے ساتھ جتنی بھی بیکٹیریاز ہیں، جتنے بھی جراثیم ہیں اور جتنے بھی وائرس وغیرہ ہیں وہ سارے کے سارے مر چکے ہوتے ہیں۔ لہٰذا غسل دینے والے پریشان نہ ہو کہ کہیں ہم اگر غسل دینے کے لیے چلے گئے تو ہم بھی اس بیماری کا شکار نہ ہو جائیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور اس بیماری کو اتنا زیادہ خوف زدہ کر دیا گیا ہے کہ لوگ نام سے ہی کورونا کے وہ خوف زدہ ہو گئے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر 5 لوگوں کو کورونا بیماری لگتی ہے تو اس میں صرف ایک آدمی کو موت کا خطرہ ہے، موت کا اس کے لیے اندیشہ پایا جاتا ہے اگر اس کی امیونٹی جو ہے کم ہو، یعنی امیونٹی سسٹم اس کے بدن میں بہت کمزور ہو یا کوئی پہلے سے ہی کسی بیماری میں وہ مبتلا ہو، جیسے شوگر کا پیشنٹ ہے یا ہارٹ کا پیشنٹ ہے یا لیور کو اس کو کوئی پرابلم ہے یا لنگز کی اس کی کوئی پرابلم ہے، اس طرح کی اگر پہلے سے ہی کوئی بڑی بیماری میں وہ مبتلا ہے تو اس کے لیے زیادہ خطرہ ہے کہ یہ کرونا وائرس جو ہے وہ جان لیوا ثابت ہو۔ مگر اگر کسی کی طبیعت کچھ اس طرح نہیں ہے اور اس کا جو امیونٹی سسٹم ہے بدن میں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دفاعی نظام بنایا ہے، اس دفاعی نظام کو اس نے مضبوط کر رکھا ہے اور وہ مضبوط ہے تو پھر اسے گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کو اگر
کورونا کا وائرس لگتا بھی ہے تو کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ بہرحال ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی تمام انسانوں کو اس وبا سے محفوظ رکھے اور اس بیماری کا جلد سے جلد خاتمہ فرمائے، اور جلد سے جلد اس کا علاج اللہ سبحانہ وتعالی ظاہر فرمائے۔ کس کے ذریعے سے ظاہر فرماتا ہے؟ یہ خود انسانوں پر ہے کہ انسان تحقیق اور سائنس کی دنیا میں کس طرح وہ کوشاں اور محنتی بن کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیقات کے شامل حال ہوتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ توفیق ہو کہ وہ محنت کریں، سائنٹیفکلی کچھ ایسا ویکسینیشن تیار کریں تاکہ پوری دنیا کو، انسانوں کو بلکہ اس سے نجات مل جائے۔ ہمیں اس بات کو کہتے ہوئے بھی فخر محسوس ہوتا ہے کہ الحمدللہ 53 مسلم کنٹریز میں واحد ایک ملک ہے ایران، جہاں کے اندر مسلسل کوشش کی جا رہی ہے اور بہت کچھ انہوں نے اس معاملے میں ترقی حاصل کر لی ہے۔ مزید ترقی حاصل ہو جائے اور توفیق ان کو اللہ کی حاصل ہو تو امید ہے کہ شاید ایران ہی ایک ایسا ملک ہو کہ جو مسلمانوں کی آبرو بن کر پوری دنیا کے لوگوں کے علاج کا اہتمام کر سکے۔ ہم آرزو اچھی رکھتے ہیں، امید بھی رکھتے ہیں، دعا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو پروردگار کم سے کم اس مرحلے میں سرخرو فرما اور مسلمانوں کو اس وبا سے محفوظ فرما۔ یہاں پر دو چار باتیں میں ضرور کہوں گا جب تک کہ آپ کی کالز نہیں آتی، البتہ کچھ کالز آئی ہیں اور وہ میں اٹینڈ نہیں کر سکا ہوں، مگر انشاءاللہ ابھی دوبارہ آپ فون کریں گے تو ضرور آپ کی کالز کو میں شامل کروں گا۔ کیجئے سوال، آپ کا اپنا پروگرام ہے، اس میں آپ کا حق زیادہ ہے کہ آپ اس پروگرام کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، آ کر کے سوال اپنے رکھیں تاکہ ہم آپ کے سوالوں کے جواب دیں۔ ناظرین، جو میں بات عرض کرنے جا رہا ہوں اس پر توجہ کیجئے گا۔ انفارچونیٹلی ہندوستان جیسے بڑے ملک میں بھی مسلمانوں پر کورونا کو لے کر کے مزید حملے کیے جا رہے ہیں، خاص کر کے تبلیغی جماعت کے اجتماعات کہ جو حکومت کے قانون کے خلاف ہوئے اور جس کے نتیجے میں اس بیماری کے پھیلنے کا جو اندیشہ ہے وہ بڑھ گیا، تو یہ الزام مسلمانوں پر زیادہ سے زیادہ ڈالنے کی وہاں پر کوشش کی جا رہی ہے۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حتیٰ کہ پاکستان کے اندر بھی کچھ ملا حضرات جو ہے وہ قانون کی پاسداری کرنے کے بجائے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے اجتماعات کو ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں، نمازوں کو ہم یا جماعت کو ہم ترک نہیں کر سکتے ہیں، جمعہ کی نمازیں ہیں یا پھر کچھ عرس ہے یا کوئی کانفرنس ہے، کوئی اس طرح کی تقریب ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ تقریب کو ہرگز جو ہے وہ ختم نہیں ہونی چاہیے۔ دینی اور مذہبی جتنے بھی اجتماعات ہیں ان کو اپنی جگہ پہ باقی رکھنے کی ضرورت ہے، اور بیماری ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے حیات میں بھی اس طرح کی کسی وبا کو جب آپ کے زمانے میں دیکھا گیا تو آپ نے وبا جس جگہ پر پھیلی ہے اس جگہ پر جانے آنے اور ملنے جلنے اور لوگوں سے ایک دوسرے کے ساتھ قریب ہونے سے منع کیا، یعنی سوشل ڈسٹنسنگ کا جو سلسلہ، جو کانسیپٹ ہے، یہ آج ہمیں انگریز کیا سکھا سکتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے ہمیں اس طرح کے مواقع پر بتایا کہ کس طرح سوشل ڈسٹنس کو مد نظر رکھا جائے، ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ یہ کوئی تقریباً 300 سال پرانی بات ہے کہ ابن سینا نے بھی اس کانسیپٹ کو دیا کہ جب کوئی ایسی پھیلنے والی بیماری آ جاتی ہے یا وبا پھیلنے لگتی ہے تو اس وبا کے روکنے کا سب سے اہم اور آسان ترین راستہ یہی ہے کہ سوشل ڈسٹنسنگ کو مینٹین کیا جائے،
لوگ ایک دوسرے کے گلے ملنے سے باز آئے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے سے پرہیز کریں، دوری اختیار کریں۔ حتیٰ کہ میں پڑھ رہا تھا تو مجھے بہت تعجب ہوا کہ بہت پہلے، یعنی سینکڑوں سال پہلے، ابن سینا نے مسلمان معاشرے میں بھی نماز جمعہ کو مسجد میں جانے اور مسجد میں کسی تقریب کے انعقاد کو منع کیا تھا کہ مسلمان اس وبا سے اسی طرح بچ سکتے ہیں، اپنے گھروں میں نمازیں پڑھیں جب تک کہ یہ وبا ٹل نہ جائے۔ تو یہ آج پھر مسلمانوں کا امتحان ہو رہا ہے، اس میں کوئی جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی بیماری کے اندر جا کر کے اپنے آپ کو جھونکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یقیناً یہ خودکشی کے زمرے میں آتا ہے اگر ضد کرتا ہے۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، حکومت کے افراد کہہ رہے ہیں، سارے متخصصین اسپیشلسٹ لوگ کہہ رہے ہیں، اور جو علماء سنجیدہ ہیں، دین کو سمجھتے ہیں اور دین کے سمجھنے کا جو فریضہ ہے اس کو نبھاتے ہیں، وہ بھی یہی فتویٰ دیتے ہیں۔ الحمدللہ مذہب اہل بیت سرشار ہے اور غنی ہے اس معاملے میں بھی کہ ہمارے پاس بہت بزرگ علماء ہیں موجود، اور تقریباً سارے مراجع اعظام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ آپ ان حالات میں گھروں میں ہی رہ کر عبادات کریں، سوشل ڈسٹنسنگ کو مینٹین کریں، اور تقریب جو مذہبی تقریب ہے اس سے بھی آپ گریز کریں تاکہ اس وبا سے آپ محفوظ رہیں۔ یہ ایک معقول طریقہ ہے، اس میں یہ کوئی نہ کہے کہ بھئی اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ ہی جو ہے وہ شفا دے گا، ہمیں تو اپنا کام کرنا چاہیے اور اجتماعات میں چلے جانا چاہیے۔ یہ نہیں، تبلیغی جماعت جو کام کرتی آئی ہے جس کی وجہ سے پورے عالم اسلام پر الزام آ رہا ہے اور بدنامی کا سبب وہ ہو رہی ہے، ہم اور آپ عقل مندی کا مظاہرہ کریں، ہرگز وہ کام نہ کریں کہ جس سے اسلام پر آنچ آتی ہو یا اسلام کو فرسودہ، پرانا یا زمانے سے بالکل نا واقف مذہب کوئی ڈکلیئر نہ کرے، بلکہ اسلام کو لیٹسٹ، فریش اور سب سے زیادہ معقول، منطقی، لاجیکل اور سائنٹیفیکلی بھی سب سے بہتر مذہب دنیا سمجھے۔ اس طرح مسلمانوں کا رویہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی طرف سے کال ابھی نہیں آ رہی ہیں تو میں چاہوں گا کہ دو اور اہم نکات پر آپ کی توجہ دلاؤں۔ دیکھیے ناظرین، ان حالات میں پہلا نکتہ جو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان حالات میں سب کا امتحان ہو رہا ہے۔ جس کے پاس تجربہ، وقت، مال یا طاقت اور قوت ہے، یہ سارے کے سارے اس وقت امتحان کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ ڈاکٹرز ہوں، علماء ہوں، تاجر ہوں، عام لوگ ہوں، سب لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ پہلے کال کو آج کے اس پروگرام میں شامل کرتے، دیکھتے ہیں ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، فرمائیے۔ یہ کیا ہے، ہوا ہے، اسٹاپ ہو گیا ایکچولی۔ ہم تو آپ کی خدمت پہ حاضر ہیں۔ نہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ بھی چپ رہے، کورونا لگ گیا ہے کیا ہے؟ نہیں نہیں، الحمدللہ ہم کو تو نہیں کورونا لگ سکتا فی الحال۔ نہیں، آپ کا بھی جو ٹی وی ہے جس کو کورونا لگ گیا۔ نہیں، یقیناً وہ آپ ذرا دیکھیں، شاید ٹھیک ہو گیا ہوگا۔ آپ اپنے ٹی وی پر بھی تھوڑا سا توجہ رکھیں۔ نہیں، میں نے کیا 2-3 مرتبہ نہیں آیا۔ اچھا، تو اس کا مطلب وہاں سے کوئی پرابلم ہے۔ انشاءاللہ بات کریں گے۔ آپ کا کوئی سوال ہے تو نوٹ کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ۔ ابھی آیا۔ جی فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ ابھی آ گیا۔ جی آپ فرمائیے، سوال آپ کا کوئی ہے؟ بس میں سوال کروں گا، آپ کو اللہ سلامت رکھے، ہماری عمر بھی آپ کو دے دے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو زندگی دے ماشاءاللہ۔ امیر صادق بول رہا ہوں۔ اچھا جی امیر صادق صاحب جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ جی مسلسل کالز تو آتی رہی ہیں، لیکن درمیان میں شاید کوئی مسئلہ ہو گیا تھا ٹی وی کا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو وہاں پر انجینئر ہیں
جو پروڈیوسر صاحب ہیں وہ اس پر بھرپور توجہ دے رہے ہوں گے اور کوئی مسئلہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. تو آپ کے سوالوں کے ہم انتظار میں ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ 2 نکتے جب تک کہ آپ کے سوال نہیں آتے آپ کی خدمت میں پیش کرنے جاؤں. پہلا نکتہ یہ کہ سارے کے سارے اس وقت جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب امتحان کی لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں. اللہ کی طرف سے ایک آزمائش کا مرحلہ آ چکا ہے. یہ امتحان کی گھڑی بہت سخت امتحان کی گھڑی ہے. اس میں ہمیں کامیاب ہونا ہے. دوسرا نکتہ کیا ہے؟ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ امتحان میں کامیاب ہونے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی اپنی ذمہ داریوں پر توجہ دیں. ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ مجھ جیسے طالب علم کی ذمہ داری ہے کہ علم اور کتابوں سے وابستہ ہونے کی وجہ سے عوام کی رہنمائی میں، عوام کی ہدایت اور ان کی مسلسل گائیڈنس میں کوتاہی نہ کرے، بخل نہ کرے، کنجوسی نہ کرے، بلکہ جتنا ہو سکے وہ اس کام میں آگے آ کر کے اپنا کام انجام دے. کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب اعجاز شنکر بلائی صاحب فرمائیے. سلامت رکھے، شاد اور آباد رہیں. الہی اور ابھی آپ کرونا وائرس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اللہ پاک پاک بحق کے محمد والے محمد علیہ السلام ہمیں تمام کائنات کو اس بیماری سے، اس وبا سے نجات دے. الہی بحق کے محمد والے محمد جی محمد علیہ السلام مولا ہماری حفاظت فرمائے. الہی اللہ پاک پاک آپ کو سلامت رکھے. آج ہمارے کلاس کو ابھی ایک مومن قبلہ صاحب کرونا وائرس سے فوت ہو گیا، بکار حسین، ان کے لیے بھی التماس سے دعا ہے. اللہ ان کو ان کی مغفرت فرمائے. یہ سورہ بقرہ ہے اور آیا وفی ہدایہ 183 ہے. تو ارشاد باری تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو اشرف علی تھانوی کا ترجمہ ہے اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلی امتوں کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. تو اس توقع پر کہ تم روزہ کی بدولت رفتہ رفتہ متقی بن جاؤ. تو یہاں پر میرا سوال یہ ہے کہ روزہ صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے کہا گیا ہے، اور ایمان والے لوگ کون ہیں اور متقی کون ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم متقی بن جاؤ. اس آیا فی ہدایہ پر روشنی ڈال کر ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرمائیں. جزاک اللہ، بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے بہت عمدہ سوال رکھے ہیں اور قرآنی سوال ہمیشہ آپ کرتے ہیں، اور ہمیں قرآن سے مانوس ہونا، خاص کر ماہ مبارک رمضان قریب ہے تو فصل بہار قرآنی ہے، یعنی موسم بہار قرآنی ان قریب آنے والا ہے. ہمیں زیادہ سے زیادہ اس میں حصہ لینا ہے. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب 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 فرمائیے. جی پہلا سوال یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے کم از کم 300 برس جاب عصمت ان کی یعنی ان کے بعد تقریباً 1000 سال ایسا ہے حضور کی پردہ فرمانے سے بعد 1000 سال تک قائمہ تعین ہے. اس کے بعد تو جب ہمارا ہاتھی کوئی موجود نہیں ہے تو یہ 1000 سال میں ہم جتنے بھی گناہ کریں کیا اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ کہ یہ کیا یہ خدائی انصاف بعید نہیں ہے کہ ہاتھی موجود نہ ہو تو پھر سوال کیا جائے یعنی بہتانے والا تو موجود ہو، شہزادہ تو موجود ہے لیکن ہاتھی موجود نہیں ہے. تو حضور کے پردہ کرنے کے بعد 1000 برس تقریباً ہو گیا ہے. ایک بات دوسری چیز ہے کہ پاکستان میں اکثر علماء کا یہ کہنا ہے کہ وہ نماز تراویح، جمعہ، اس طرح ساری نمازیں باجماعت ادا کریں گے.
تو نماز اور بندے کا یہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے، یہ حقوق اللہ میں آتا ہے، حقوق العباد میں آتا ہے، دوسروں کی سیفٹی، دوسروں کے جان و مال کا تحفظ جو خطرہ پیدا کر سکتا ہے، تو کیا یہاں حقوق اللہ حقوق العباد کو سپرسیڈ کر گیا ہے یا کہ اپنی حد میں وہ بھی موجود ہے؟ بہت عمدہ سوال، بہت عمدہ سوال، بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، انشاءاللہ دیکھتے رہیے گا۔ اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیے، کال کافی درمیان میں ڈراپ ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ جی کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی الحمدللہ، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں ابھی آپ کا پروگرام شروع میں سن رہی تھی، ماشاءاللہ کہ آپ نے بتایا جیسے کہ کورونا کے مریض جو ہے ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کو غسل دینے کے لیے، تو میں بھی یہ سوچتی، میرا بھی یہ کوشچن تھا کہ جیسے ہی ڈیتھ ہوتی ہے پیشنٹ کی تو اسٹریٹ اوے تو اس کو غسل نہیں دیا جاتا، اور جیسے کہ یہ کورونا جو ہے وہ ایک زندہ انسان کے اندر جو ہے وہ سروائیو کر سکتا ہے، جی ہاں، اور کم کم 5 سے 10 گھنٹے 12 گھنٹے یا دوسرے دن تک وہ ڈیڈ باڈی رہتی ہے، پھر اوپر دیا جاتا ہے، تو پھر یہ اس کے لیے اتنی جو پروٹیکشن ہے وہ کس لیے کہ اگر وائرس اس کے اندر جو ہے وہ نہیں ختم ہو گیا تو جو غسل دینے والے پھر ان کے لیے ڈر کرتا اور ان کے لیے اتنی سیفٹی کی۔ جی نہیں، ابھی تو سارا کلیئر ہو گیا معاملہ اور ہر کسی کے اوپر یہ حجت تمام ہو گئی ہے، ابھی غسل دینے کے لیے کوئی بہانہ نہیں رہ گیا، تو سب کو غسل دینا چاہیے۔ جی نہیں بولے کہ اگر زندہ نہیں ہے وائرس تو یہ کوشچن ہے کہ پھر اس کے لیے اتنی پروٹیکشن کیوں ہے، اس کے لیے اتنا ڈر کیوں ہے، پھر بس اب مرنے کے بعد لوگ جو ہے نا زندوں سے زیادہ مردوں سے ڈرتے اسی لیے ہے نا۔ اب آپ دیکھیے قبرستان میں لوگ نہیں جاتے رات کو۔ اور غسل کے بعد یہ کہ گھر والوں کو بھی نہیں دیکھنے دیا جاتا کہ ان کو آخری ان کی زیارت کر سکیں۔ جی نہیں، اگر پروٹیکشن کے ساتھ جا کے دیکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جی 50% سے اوپر تو لوگ جو ہے وہ خوف سے ہی اس بیماری میں جو ہے وہ پڑ گئے ہیں۔ ٹھیک، آپ نے یہ جی کیونکہ کیونکہ آپ پہلے علم ہے اور تھوڑا لوگوں کے خوف کو دور کرنا چاہیے۔ جی جی بالکل، اس طرح کے پروگرام کریں تاکہ لوگ تھوڑا سا دہشت ماحول سے باہر نکلیں۔ اور دوسرا جیسے آپ نے بات کی ایران کی، تو ہم نے بھی پہلے دن سے یہ خواہش کی ہے کہ خدایا ان کو اتنی توفیق دے کہ وہ اس علاج کے لیے کوئی اس کا علاج نکالے تاکہ جس کے پاس خدا کی طاقت ہے وہ دنیا کے سامنے آئے کہ جس کو صرف خدا پہ بھروسہ ہے، جن کو ہڈیوں پہ بھروسہ ہے، وہی اس میدان میں سب سے پہلے ہو جو اس کی تشخیص کر سکے۔ بے شک انشاءاللہ یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسلام کا جو ہے وہ تبلنگ کرے اور جو دشمن اسلام ہے ان کو نابود کرے۔ اور پلیز آپ اس پہ تھوڑا سا بریفلی خوف کو لوگوں کے ذہنوں میں ہٹانے کی کوشش کریں۔ ضرور، بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام صاحب، کیا حال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ۔ مولا علی مدد فرمائیے اشتیاق بھٹ صاحب۔ جی قبلہ صاحب، ایک چھوٹی سی گزارش ہے، پہلے تو محمد اور علی محمد کے صدقے سے دعا وہ ہے کہ پاک پروردگار آپ کو، آپ کی فیملی کو اس سے اپنی ترقی عطا فرمائے، اور بالخصوص ساری انسانیت کے لیے دعا وہ ہے کہ پاک پروردگار اس وبا سے اور یہ جو خوف ہے، یہ غسل، کفن، جنازہ، اللہ پاک سب چیز ہمیں بری فرمائے، اور موت برحق ہے وہ اس کی امانت ہے، لے جائے، لیکن اس چیز سے پاک پروردگار ہمیں بچائے۔ اور دوسری دعا یہ ہے کہ انشاءاللہ محمد اور آل محمد کے صدقے سے یہ بھی معجزہ امام رضا علیہ السلام کے روزے سے انشاءاللہ ہوگا، اس کی دوائی تیار ہوگی، دوا بھی ہوگی اور دوا بھی ہوگی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ صاحب سوال یہ ہے، میں نے آج ایک سنا بھی اور چلو اللہ نے موقع دیا، پڑھا بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 9 یا 10 معجزے، اگر میں غلط نہ ہوں تو وہ معجزات ان کے سامنے ان کی قوم نے دیکھے، لیکن مکر گئے، پھر عذاب آیا، پھر دیکھے، پھر مکر گئے۔ تو قبلہ صاحب اگر اللہ تعالیٰ کی حجت، معصوم نبی، معصوم ائمہ کے معجزے دیکھ کے
قوم مکر جاتی ہے تو وہ عذاب میں مبتلا ہوتی ہے. میرے نبی سے لے کے آنائے معصومین تک موجے بھی دیکھے، سامنے دیکھے، مکر بھی گئے اور بہت سے جنگیں بھی کی، بہت سے ایسے کام بھی کیے اس امت نے، لیکن پھر بھی اس طرح کا عذاب جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ آیا تھا وہ آج تک ہم نے نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے. امتحان ضرور ہوا ہے لیکن وہ عذاب نہیں آیا. اگر معصوم کو جھٹلایا جائے، معصوم کے معجزات کو جھٹلایا جائے تو اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آج بھی امت مسلمہ اس سے بچی ہوئی ہے اور امام زمان کا ظہور قریب تر ہوتا جا رہا ہے. اور آج بھی امت کا میں روز یہ سوال کرتا ہوں، کرتا رہوں گا کہ آج بھی امت مسلمہ کا وہ حصہ اس طرف ہم مسلمانوں کو کیوں نہیں لے جا رہا؟ کیا یہ بغض شیعہ ہے، بغض اہل بیت ہے، یا بغض ایران ہے، یا بغض مولا کائنات ہے، یا بغض ابو طالب ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی اویئرنیس نہیں دی جا رہی؟ خدا حافظ. بہت شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ اپنے آواز ٹی وی کے، آپ آواز ٹی وی سے سن رہی ہیں تو آپ پلیز فون پر بات کریں، ٹی وی کے والیوم کو بند کریں. جی فرمائیے، جی فرمائیے، کون بہن کہاں سے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم میں السلام. شبینہ بول رہی ہوں. شبینہ، جی شبینہ کہاں سے بول رہی ہیں آپ بہن؟ جی میں فی الحال لیسٹر میں ہوں. اچھا لیسٹر، میں یہاں آئی ہوئی ہوں وزٹ پہ. اچھا مجھے ایک سوال پوچھنا ہے بس آپ سے. جی جی فرمائیے، فرمائیے، سن رہا ہوں. اوکے، آپ کی آواز ٹی وی پہ الگ آ رہی ہے، یہاں پہ الگ آ رہی ہے. جی جی بس. سو مچ ان لو وتھ یور پروگرام ہیئر. اوکے، تھینک یو. اوکے، میں ایک سوال یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسے 15 شعبان کو ماشاء اللہ ہم کتنی اس کی فضیلت سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس وہاں پہ بیٹھ ہوم یو اے میں اس طرح سے لوگ اس کے اگینسٹ روزے نہیں رکھنا ہے، یہ تو کوئی وہی نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی اوتھینٹک پروف ہی نہیں ہے 15 شعبان کا. خیر ہمارے امام زمانہ کا ولادت کا دن، اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری فضیلتیں. اب ان کے ساتھ کبھی بحث کرنی پڑے، ہاؤ ڈو آئی ایکسپلین دم کہ نو any قرآن کی ورڈس یا any authentic book. ٹھیک ٹھیک، ضرور ہم بتائیں گے، آپ دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ، شکریہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، فرمائیے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. آپ کی آواز آ نہیں رہی صاف، آپ دوبارہ ٹرائی کر لیں، آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی. ہیلو، جی جی فرمائیے فرمائیے. جی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو وبا پھیلی گئی ہے یہ مین میڈ ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جیسے 9/11 کیا گیا تھا ایسے ہی انسانوں کو ختم کرنے کے لیے یہ کچھ لوگوں نے سازش رچائی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے. دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا نظریہ جو ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ معصومین جو صرف انبیاء علیہ السلام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معصوم نہیں ہے. اچھا، اس کے اوپر کوئی دلیل ہے؟ نہیں، آپ اس کے اوپر بات آپ جو کر رہے ہیں کہ معصوم صرف نبی ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی دلیل ہے؟ کیا دلیل؟ نہیں، کسی کتاب میں لکھا نہیں ہے، معذرت. نہیں نہیں، آپ سے سوال صرف کتنا کر رہے ہیں میرے بھائی. تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ معصومین صرف انبیاء ہوتے ہیں؟ یہ کہاں پر ہے؟ کہیں نہیں، کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں. نہیں آپ ابھی چلیں بتاتے ہیں. اور سوال کیا تھا آپ کا؟ اور میں نے آپ سے بات پوچھی ہے کہ وبا پھیلی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، کیا ممکن ہے؟ جی جی ممکن تو ہے، بتاتے ہیں نا، بتاتے ہیں. پاپولیشن کو کم کیا
किया जाए? बताते हैं ना, बताते हैं इंशाल्लाह, इस पर बात करते हैं। शुक्रिया। ये इसके बारे में कुछ लोगों ने कहा, इसके बारे में कह रहे हैं, बहुत सी वीडियो भी वायरल है। जी जी इंशाल्लाह बात करते हैं इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी जनाब जनाब फरमाइए। आपके लिए 2-3 सवाल है। जी पहली बात तो ये है कि हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो ये दमास्कस में क्यों बैरिड है, वहां क्यों पहुंचे, जबकि ये तो मक्के में थे पहले, फिर मदीने में आ गए, तो ये वहां क्यों पहुंचे, क्या वजह है? नंबर 1। नंबर 2, हजरत मरियम यानी कि हजरत ईसा की वालदा क्या कुरान के लिहाज से ये मासूम है या नहीं? जी जी ये तो नबी भी नहीं है, तो क्या ये मासूम है या नहीं? और फिर तीसरा सवाल ये है मौलाना साहब, अल्लाह कुरान में जिसमें कहता है कि हबीब ये तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हारी बातें सुनते हैं, गौर से सुनते हैं, और फिर बाहर जाके वो तो इल्म से पूछते हैं कि रसूल कह क्या रहे थे। सवाल ये है कि फिर उसके बाद अल्लाह कहता है कि अल्लाह इनके दिलों पे मोहरें लगाता जाता है। तो जो हजूर के पास हिदायत लेने आ रहे हैं, अल्लाह तो उनके दिलों पे मोहरें लगा रहे हैं। ये मसला क्या है, ये कोई समझ में नहीं आ रहा, इसको आप थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए। शुक्रिया सर, और सेहत का ख्याल रखिएगा। खुदा जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। अल्लाह आपको भी और तमाम दुनिया में जितने मुसलमान भाई बहन हैं उन सबको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें इंशाअल्लाह। जी कॉलर्स का सिलसिला जारी है, हम कॉल्स भी लेते रहेंगे, आपके सवालों के जवाब भी देना शुरू करेंगे, मगर जो मैं अर्ज कर रहा था, 2 अहम नुक्ते हैं। एक नुक्ता ये कि हम सब इन दिनों में आजमाइश की लपेट में है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे एक सख्त कड़ा इम्तिहान ले रहा है, हमें इस इम्तिहान में कामयाब होना है। दूसरा नुक्ता यह है कि कामयाब होने के लिए हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाए, हर कोई। जैसे मेरी जिम्मेदारी है कि दीन को वाज़ेह बगैर किसी इबहाम, बगैर किसी इश्तिबाह या बगैर किसी कंफ्यूजन के आपके सामने बयान करूं, अपने इल्म को शेयर करूं, पूरी दयानतदारी से काम लूं, झूठ, मक्र, फरेब, धोखा, मुगालता, इन सब चीजों से गुरेज करूं, ताकि आप तक जो बात पहुंचाऊं वो बिल्कुल खरी, साफ सुथरी, वाज़ेह और शफाफ हो। ये मेरी जिम्मेदारी है। अब जो कोई ताजिर है उसकी जिम्मेदारी क्या है? वो अपने माल का हिसाब करे। अल्लाह ने जो कुछ उसको नेमतें दी हैं, अगर उसकी जरूरत से ज्यादा है तो उसमें से कुछ हिस्सा जरूर, इस वक्त जो लोग भूखे मर रहे हैं, यमन के लोगों में बहुत सारे, इतना बड़ा डिजास्टर है, भूख का डिजास्टर है, और ये आले सऊद के मुसलसल इताब का शिकार हुए हैं। वहां या किसी भी जगह पर जहां भूखे हों, आजकल तो हालात इतने खराब हैं कि लोगों की जॉबें छिन गई हैं, लोग बेरोजगार हो गए हैं, लोग मुसलसल माली बहरान का शिकार हो चुके हैं, उनकी मदद करें। और इस सिलसिले में ये नुक्ता बहुत ही अहम है कि जान लें कि हदीस में आता है कि जब कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह की राह में कुछ खर्च करने के लिए, खासकर फाकों के ज़माने में, कहत के ज़माने में, जिस तरह की ये वबा का जो एक सिलसिला है, इस ज़माने में खर्च करना जो है वो आसान बात नहीं होती। तो शैतान 70 शैतान उसका हाथ रोक लेते हैं, उसको इस नेकी में हिस्सा लेने नहीं देते। तो इस तरह की बात एक आलिम दीन ने अपने लोगों से की, तो एक आदमी के पास बहुत कुछ अपने अंबार में उसने ज़ख़ीरा कर रखा था, अनाज उसने लंबे अरसे के लिए इकट्ठा करके रखा था। उसको ये बात लगी, उसने कहा कि मैं शैतान की ऐसी की तैसी करूंगा और मैं जाऊंगा और जो मेरा फर्ज है वो निभाऊंगा। जब वो जाता है
تو اپنے اس اسٹوریج کے دروازے کو کھولتا ہے تو آواز ظاہر سی بات ہے گھر میں جو اس کی شریک حیات ہے اس تک، اس کے کانوں تک جاتی ہے، وہ نیچے آتی ہے، پوچھتی ہے کیا کر رہے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور میرے گھر میں ایکسٹرا اور اضافی اناج موجود ہے، تو میں چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں یہ خرچ کروں، اس کو لے کے جا رہا ہوں خرچ کرنے کے لیے۔ تو بہرحال وائف نے منع کیا کہ تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے ہو، اس میں صرف تمہارا حق نہیں ہے، میرا بھی حق ہے، میری بھی محنت ہے۔ اور پھر لوگ جو ہے ایسے فاقے کے زمانے میں، قحط کے زمانے میں اناج اکٹھا کرنے کے چکر میں، اور تم جو ہے جو اکٹھا ہوا ہے اس کو لٹانے کے چکر میں ہو، میں ایسا کرنے نہیں دوں گی۔ بہرحال اس قدر وائف نے اس کے ساتھ بحث کی کہ وہ منہ لٹکاتا ہوا واپس آ گیا۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، تم تو گئے تھے کہ میں جو کچھ مال ہے ایکسٹرا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا، تو کیا ہوا اتنی جلدی واپس لوٹ آئے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ حدیث جو بتائی قبلہ نے کہ 70 شیطان جو ہے وہ ہاتھ روک لیتے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں نے شیطانوں کو تو کوئی نہیں دیکھا مگر ان سب کی ماں کو ضرور مل کے آیا ہوں۔ تو رکاوٹ ڈالنے والے رکاوٹ ڈالتے ہیں، مگر اس وقت چونکہ اللہ کی امتحان اور آزمائش کی منزل میں ہمیں کامیاب ہونا ہے، ہمیں رکاوٹوں سے آگے بڑھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہم خرچ کریں گے تو اللہ یقیناً ہمیں بھوکا نہیں مارے گا، ہمیں پریشان ہونے نہیں دے گا، اور نہ ہماری کوئی قسم پرسی کی حالت ہوگی۔ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر ہم ذرا سا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو 10 گنا تو اسی دنیا میں وہ واپس لوٹاتا ہے، پھر آخرت ہماری یقیناً کامیاب اور کامران رہتی ہے۔ لہٰذا یہ جو دوسرا نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دیں، خاص کر اس وقت جو ہے وہ جس کسی کے پاس جتنا ہو وہ دل کھول کر خرچ کرے۔ کسی کے پاس فرض کریں کوئی مال نہیں ہے مگر ٹائم ہے اس کے پاس ٹائم ہے، تو پتہ کرے کہ کس پریشان حال مسلمان مومن کو ضرورت ہے کہ اس کی شاپنگ میں اس کی مدد کرے، یا اگر خدا نخواستہ بیمار ہے تو اس کی دوائی لانے میں اس کی مدد کرے، یا پھر خدا نخواستہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے غسل و کفن میں وہ آ کر کے پیش حصہ لے۔ ہمیں والنٹیئرز کی بھی ضرورت ہے۔ الحمدللہ ہم نے یہاں لندن میں ایک بہت مضبوط ٹیم بنائی ہے، وہ برابر کام کر رہے ہیں، غسل کے ساتھ ساتھ کفن اور باقی غسل دینے والوں کے لیے بھی جو پی پی ای کٹ جو ہے وہ یعنی پرسنل پروٹیکشن جو کٹ ہے وہ اس کا تہیہ کر کے لوگوں کو دے رہے ہیں تاکہ کوئی بھی مسلمان بغیر غسل و کفن کے دفن نہ ہو، اور یہ ذمہ داری وہ بنحو حسن نبھا رہے ہیں۔ تو آپ میں سے کسی کے پاس ٹائم ہے تو وہ آگے آئیں اور اس میں نہ ڈریں، خوف نہ کھائیں۔ ہماری سسٹر نے بھی آ کے کہا کہ یہ جو خوف زدہ ہو کر کے لوگ بالکل ہی کچھ کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کچھ سینٹرز میں غسل دینے کی غسل خانے موجود ہیں، فیسلٹیز موجود ہیں، انہوں نے خوف سے جو ہے وہ اپنے سینٹرز کے غسل خانوں کو بھی بند کر رکھا ہے کہ نہیں ہم نارمل کوئی مرتا ہے تو ٹھیک ہے اس کے غسل و کفن کا انتظام کریں گے، مگر اگر کورونا سے کوئی مرتا ہے تو ہم اس کا انتظام نہیں کریں گے یا ہم فیسلٹیز نہیں دیں گے۔ یہ ایک بہت ہی زیادہ اپنے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، اور یہ ہماری ذمہ داریوں سے ہمیں بچ کے بھاگنا نہیں چاہیے بلکہ سمجھ کر کے ذمہ داریوں کو نبھانا چاہیے۔ یہ دو اہم نکتے تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ کالز کا بھی سلسلہ جاری ہے، میں درمیان میں کافی کال آ چکی ہیں میں نے اٹینڈ نہیں کیا، اور کچھ کالز جو آ گئی ہیں میں ایک ایک کر کے ان کی خدمت میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اعجاز حسین کربلائی صاحب نے بہت عمدہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کے بارے میں پوچھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلی والی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو سوال ان کا یہ ہے کہ کیا یہ روزے رکھنے کا جو فریضہ ہے
وہ صرف مومنوں کے لیے ہے، تو وہ مومن جو اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر ایمان رکھتا ہے، کیا اسی پر یہ فرض ہے یا کسی اور کے اوپر بھی فرض ہے؟ اللہ کا جو دین ہے وہ سب کے لیے ہوتا ہے، مگر ذمہ داری اسی کو ہوتی ہے کہ جو ایمان لاتا ہے۔ جو ایمان ہی نہیں لایا، اس سے کیا آپ توقع رکھیں گے؟ جو اللہ ہی کو نہیں مانتا، اسے کیا توقع رکھیں گے کہ وہ اللہ کی کوئی بات سنے اور اللہ کے حکم کی وہ تعمیل کرے؟ کہاں سے کوئی معقول یہ تصور پیدا ہو سکتا ہے کہ جو لوگ خدا کو پہچانتے بھی نہیں ہیں، اس سے ہم توقع رکھیں کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کی تعمیل کریں؟ لہٰذا یہاں پر بنیادی طور پر جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے خاص حکم ہے کہ وہ ہرگز اپنے جو فریضہ روزہ کو وہ ہلکا نہ لیں، بلکہ ماہ رمضان کے سارے جو دن ہیں وہ روزوں کے لیے ہیں، اور یہ جو 30 یا 29 دن جو روزوں کے ہوتے ہیں، اس میں کوئی کوتاہی نہ کرے، روزے رکھیں۔ اس سے پہلے کی بھی امت پر روزے واجب کیے گئے تھے، یعنی اگر آسمانی کتابوں پر عمل کرنے والے اہل کتاب کی تاریخ آپ پڑھیں تو یقیناً عیسائیوں کے لیے بھی روزے تھے اور یہودیوں کے لیے بھی روزے تھے، داؤد علیہ السلام کے ماننے والوں کے بھی لیے روزے تھے، ساری امت پر روزے تھے، مگر روزے رکھنے کے انداز مختلف تھے۔ اللہ کے دین کو اللہ نے کامل کیا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے، تو پھر سرکار کی امت پر جو روزے ہیں وہ 6 مہینے یا 3 مہینے کے نہیں، بس صرف 1 مہینہ سال کے، اور وہ بھی ماہ رمضان المبارک کے اندر ہے کہ جو 30 یا 29 دن کے روزے ہوتے ہیں، یہ واجب کیے گئے ہیں، اور وہ بھی فجر کی اذان کے وقت سے لے کے مغرب کی نماز کے ٹائم، اذان کے ٹائم تک جو ہے وہ روزے رکھنا ہے۔ یہاں پر پھر ایک بہت بڑا سوال جو آتا ہے امت مسلمہ میں، لوگوں نے قرآن کو مان کے بھی قرآن کو نہیں مانا اور ضعیف روایتوں کا سہارا لیا، صرف اس وجہ سے کہ دیکھا کہ اہل بیت کے ماننے والے وہ قرآن کی آیہ کریمہ کی بہت پابندی سے وہ پیروی کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ مثلا کیا؟ ثم اتم الصیام الی اللیل، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ فجر کے وقت سے لے کے روزہ شروع ہوتا ہے تمہارا، اور اللہ فرماتا ہے کہ پھر تم روزے کو تمام کرو الی اللیل، رات تک۔ یعنی یہاں پر کسی کو مبہم بات نہیں بتائی کہ شبہ میں پڑ جائے، اگر غروب تک کہتا، مغرب تک کہتا تو کوئی بھی بہانہ کر کے رات سے پہلے ہی روزہ کھول لیتا، مگر یہاں پر حکم ہے رات تک۔ رات کہتے ہی کب ہے؟ جب مکمل اندھیرا چھا چکا ہو تب، جسے عام طور سے ہم مغرب کے بعد کا جو ٹائم ہے اس کو روزہ کھولنے کا ٹائم کہتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے الحمدللہ جیسے اول نماز دوسرا روزہ ہے، اسی طرح ہم مغرب کی نماز کے بعد روزہ کھولتے ہیں تاکہ نماز بھی اپنی جگہ پہ صحیح اور قابل قبول ہو اور روزہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ لیکن اس کو بھی ماہ رمضان میں ہم انشاءاللہ اس کی مزید تفسیر بیان کریں گے، اور یہ بھی بیان کریں گے کہ بہت سارے اہل سنت کے مفسرین اور علماء نے بھی مان لیا ہے کہ جی ہاں، جو طریقہ شیعوں کا ہے وہی صحیح ہے قرآن کی روح سے۔ یہ جو ضعیف روایات کا سہارا لے کر کے جلدی کی جاتی ہے کہ روزہ مکروہ ہو جائے گا، جلدی کر کے روزے کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس طرح ان کی ساری دن بھر کی محنت کو وہ خود ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر مسلمان کو توفیق دے کہ وہ اس ماہ میں کم از کم گھر میں بیٹھے 15 سے 20 منٹ کا فرق ہے، تھوڑا سا اور مزید صبر کر لے، کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ کے قانون اور اللہ کے حکم کے مطابق انشاءاللہ روزہ وہ رکھیں، اور روزہ انشاءاللہ تب جا کے کامل ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس میں جو اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تو یہ متقی کون ہے؟ دیکھیے، صاحبان تقوی متقی ہوا کرتے، لعلکم تتقون۔ تقوی کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی کے
حاضر و ناظر ہونے کا احساس اس قدر ہم پر غالب آئے کہ ہم کوئی بھی گناہ اس کے ہوتے ہوئے کرنے کی جرات نہ کریں. یہ تقویٰ ہے. اب یہ جو تقویٰ ہے جس کسی کو بھی حاصل ہوتا ہے وہ متقی ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سارے متقیوں کا جو امام ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام. جا کے دیکھیے اہل سنت کی کتابوں میں صرف ایک ہی کو امام اللہ کے نبی نے بتایا. امام المتقین صرف مولا علی کا خطاب اور علی کا یہ لقب ہے. تو جس نے مولا علی کی امامت کو ہی قبول نہیں کیا وہ پہلے ہی مرحلے میں متقیوں کی فہرست سے اس نے اپنے آپ کو جدا کر دیا، کیونکہ متقی ہیں تو اس وقت ہیں جب ان کا امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. امید ہے کہ ہمارے اعجاز حسین کربلائی صاحب کے سوالوں کا ہم نے جواب دے دیا ہو. آگے مقصود حسین سید صاحب نے بہت عمدہ 2 سوال کیے ہیں. ایک سوال یہ کیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کا اعتقاد ہے کہ وہ پیدا ہوں گے. تو اب اللہ کے نبی کو ظاہری پردہ فرما لینے کے بعد سے 1000 سال سے زیادہ ہو گئے، تقریباً 14 سال. تو کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کا انتظام بالکل نہیں رکھا، جبکہ شیطان کو لمبی مہلت دے رکھی ہے؟ شیطان ابھی بھی زندہ ہے. شیطان ابلیس لگاتار اللہ کی پائی ہوئی مہلت سے فائدہ اٹھاتا ہوا لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، لوگوں کی راہ راست سے گمراہ کر کے بھٹکا کر کے وہ جہنم کے راستے پہ چلا رہا ہے. ایسے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عدالت کہاں گئی، اس کا انصاف کہاں گیا کہ وہ تو لمبے عرصے کے لیے تو زندہ رکھے تاکہ وہ بندوں کو اللہ کے گمراہ کرے اور بندوں کی ہدایت کے لیے آخری نبی کو بھیج کے 23 سالہ نبوت و رسالت کے بعد فوراً جب اللہ نے آپ کو بلا لیا اور درمیان میں پردہ موت کا اور رحلت و ارتحال کا جب حائل ہو گیا تو امت مسلمہ کو نعوذ باللہ اس نے کیا کیا؟ بغیر ہادی کے لاوارث چھوڑ دیا. اب وہ خود ہی جس کو چاہے بنا لیں، کسی کو امام بنا لیں، کسی کو خلیفہ بنا لیں، کسی کے پاس کسی کے بھی زمانے میں حتیٰ ملا عمر کو کسی نے بنایا، کسی نے اسامہ کو بنایا، کسی نے ابھی گزشتہ ایک اور بغدادی کو، ابو بکر بغدادی کو بنایا. یہ بیچارے پریشان ہوتے رہے، بناتے رہے. دہشت گرد جو ہے وہ آ کر کے جو خلا ہے اس کو بھرنے کی کوشش کرتے رہے اور جو ایک پوزیشن مسند خالی ہے اس پر آ کر کے سوار ہوتے رہے. کیا واقعاً بھی ہمیں ہدایت کی ضرورت نہیں تھی کہ اللہ کے نبی کے بعد اللہ نے دروازہ بند کر کے کہا کہ اب تم جانو اور تمہارا کام جانو؟ کیا یہ اللہ کے انصاف کے منافی نہیں ہے؟ یہی ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے ہرگز یہ کام نہیں کیا کہ ہادی کے بغیر دنیا کو اس نے چلایا. ہرگز نہیں. الحمدللہ ہم ہدایت مسلسل کے قائل ہیں. ہم اللہ کے نبی کے بعد امامت کے سلسلے کے قائل ہیں کہ جو ہادیان برحق رہے ہیں، اور امام مہدی بھی اسی وجہ سے زندہ ہیں اور ہماری ہدایت کا کام انجام دے رہے ہیں. کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی کون میرے بھائی کہاں سے؟ ابھی کہہ رہے تھے کہ یہ غسل کی بھی اجازت ہے جنازہ پڑھانے کی. وہ تو اگر کسی کو بیکٹیریا لگ جائے وہ تو پیک کر کے دیتے ہیں ڈیڈ باڈی. نہیں یہاں تو آپ کو یہاں روزانہ ہم یہ کر رہے ہیں میرے بھائی، کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ دیتے ہیں کہ ہم خود اپنی طرف سے غسل بھی دیں، کفن پہنائیں، نماز پڑھیں اور لے جا کے ان کو دفنائیں اپنے قبرستان میں. یہ ہو رہا ہے اور الحمدللہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. جی قبرستان کے دفنانے کا 5-6 بندوں کو جا چڑھنے کا وہ ٹھیک ہے. میں بندوں کی بات نہیں، ہم بندوں کو نہیں دفنا رہے ہیں. ہم بتا رہے ہیں کہ غسل و کفن کا کوئی بھی یہاں پر رکاوٹ نہیں ہے، انتظام ہے اور سب کر رہے ہیں. مسلمان سارے کے سارے الحمدللہ یہاں پر یہ سلسلہ جاری ہوا ہے. سوال آپ کا کوئی ہے تو بتائیے. نہیں سوال تو یہی ہے کہ کسی کے اوپر آپ نے جب پروگرام شروع کیا تھا
آپ نے یہی بتایا تھا، تو میں نے کہا کہ جبکہ جو فتاوی جو ہیں اسلام مسلمانوں کے سارے اور خامنائی جو ہے ایران سے، انہوں نے بھی کہا کہ یہ شہید ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، ان کو کفن دفن نہیں کپڑوں میں، اگر اسی طرح اگر گورنمنٹ اجازت نہیں دیتی کہ اگر نہیں دیتی تو میرے بھائی سنیے احمد صاحب، اگر گورنمنٹ اجازت نہ دیتی تو پھر وہ اسی طرح تیمم کے ساتھ ان کو دفنا دیا جاتا، مگر گورنمنٹ نے ابھی نہ تنہا اجازت دی ہے بلکہ ذمہ داری بھی آپ پر دے دی۔ جی بالکل کی ہے، آپ یہاں پر ہم روزانہ، میرے بھائی آپ روزانہ ہم یہاں تقریباً 9 سے 10 جنازے غسل کے ساتھ دفنا رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہو، یہ کام ہم کر رہے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو یا مجھے کسی اور دلیل کی ضرورت پڑ جائے، یہاں پر ہو رہا ہے یہ کام الحمدللہ، اور مسلمانوں کے یہاں غسل و کفن کا انتظام جاری ہے۔ ٹھیک ہے، کالز کا سلسلہ بیچ میں جاری رہا اور کافی کالز مس بھی ہو گئی ہیں، دوبارہ ٹرائی کر لیں، ثواب میں انشاءاللہ آپ کے اضافہ ہوگا، آپ کی اس کوشش سے آپ کو یقیناً اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اس وقت ہادی کا ہونا ہر زمانے کی طرح بالکل ضروری ہے، کیونکہ اگر شیطان گمراہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے وہ بھی دکھائی نہیں دے رہا، تو کسی مہدی کے ہونے پر کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ صرف بغض ہے، صرف عناد ہے، صرف اہل بیت سے انہوں نے منہ موڑ لیا ہے، تو ابھی تک وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور مہدی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس وقت بھی مہدی کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ان پر کرم فرمائے گا اور راستے ان کے لیے بھی ہموار ہو جائیں گے۔ دوسرا سوال آپ نے جو کیا کہ کچھ لوگ پاکستان میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز تراویح کو نہیں چھوڑیں گے، جماعت سے ادا کریں گے، تو کیا اس طرح وہ حقوق العباد کو پامال نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے دوسرے لوگ بیمار ہوں، تو کیا یہ ایک طرف اللہ کی عبادت کے بہانے دوسروں پر یہ جو ستم یا ظلم یا حقوق جو ہے اللہ کے بندوں کے ضائع کیے جا رہے ہیں، وہ اس پر ان کی کوئی توجہ نہیں ہے؟ بھائی اگر عقل ہوتی، شعور ہوتا، عقلانیت سے کام لیتے تو نارمل حالات میں بھی نماز تراویح کو جماعت سے نہ پڑھتے، کیونکہ نبی مکرم نے کبھی نہیں پڑھی جماعت سے، نبی مکرم نے کبھی بھی نماز تراویح نہیں پڑھائی، نہ پڑھائی، نہ اس کی اجازت دی۔ اگر کوئی مسلمان سنت نبی پر چلتا تو نارمل حالات میں بھی وہ نماز تراویح کی جماعت کے چکر میں بالکل نہ پڑھتا۔ آگے اشتیاق بھٹ صاحب نے بہت عمدہ سوالات کی۔ ایک تو یہ سوال کیا کہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اتنے سارے معجزے دیکھے، پھر بھی دیے ہوئے وعدوں کو وہ مکر جاتے تھے اور گمراہ ہو جاتے تھے۔ تو امت مسلمہ نے بھی بڑے وعدے کیے رسول اللہ کے ساتھ۔ اب آپ خود اسی ایک نکتے کو لے لیجئے، انہوں نے اس کو واضح نہیں کیا، میں تھوڑا سا واضح کروں، ایک نکتے کو لے لیجئے۔ وہ نکتہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی رسالت کا اجر اللہ نے اہل بیت سے مودت کو قرار دیا کہ تم کم سے کم رسول کی آل کے ساتھ مودت کرو۔ یہ حکم نہ ہوتا، اس کے بالکل برعکس حکم ہوتا، یہ ہوتا کہ اے مسلمانوں، اے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کے گھرانے پر ظلم کرو، دشمنی کرو، سختیاں کرو۔ تو بھی اتنا ظلم شاید نہ ہوتا مسلمانوں کے ہاتھوں جتنا کہ مودت کے فریضے کے بعد، وعدہ کرنے کے بعد امت نے کیا۔ یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے۔ نسلاً بعد نسلن یہ عذاب اور عتاب الہی میں لپیٹ دیے گئے ہیں۔
ہم سے پوچھتے ہیں یہ لوگ کیوں روتے ہیں، یہ لوگ کیوں ماتم کرتے ہیں، کیوں سر و سینے کو پیٹتے ہیں؟ بابا ذرا غور تو کرو کہ آل رسول کے ساتھ امت نے کیا کیا ہے، جن سے مودت کا حکم تھا ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ آپ دیکھیں، پڑھیں، تاریخ کو پڑھیں۔ ایک اکلوتی بیٹی 18 سال کی عمر میں کمر خمیدہ ہو جاتی ہے، جلتا ہوا دروازہ گرا دیا جاتا ہے، اور وہ امت کو بدوا دے کر کے اس دنیا سے چلی گئی، بیٹی، اکلوتی بیٹی۔ ایک داماد علی ہیں، نماز میں سجدے کی حالت میں ان پر ضربت لگتی ہے۔ ضربت لگانے والا کوئی باہر سے مجوسی، کافر، یہودی، عیسائی نہیں تھا، بت پرست نہیں تھا، ہندو نہیں تھا، بدھ نہیں تھا، کلمہ پڑھنے والا مسلمان تھا جو رسول اللہ کے زمانے سے صحابی ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے۔ حسنین، جوانان جنت کے سردار، امام حسن، زہر دے کے شہید کر دیا۔ زہر دینے والا کون ہے؟ کوئی یہودی ہے؟ کوئی بت پرست ہے؟ مجوسی ہے؟ عیسائی ہے؟ کون ہے؟ مسلمان، کلمہ پڑھنے والا۔ مولا حسین کو قتل کرنے والا کون؟ کربلا میں ان 72 نفوس قدسیہ کو گھیر کے مارنے والا کون؟ مسلمان، نمازیں پڑھ رہے، تب بھی لمبی داڑیاں رکھے ہوئے، ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے، تکبیر کی صدائیں بلند کر رہے۔ آگے چلتے جاؤ، ظلم پہ ظلم، ظلم پہ ظلم، ظلم پہ ظلم۔ بہت عمدہ اہم نکتے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ امت مسلمہ جب تک واپس نہیں آتی، توبہ کر کے اہل بیت کے در پر اپنی جبین نیاز کو نہیں جھکاتی، تب تک شاید اسی طرح در بدر کی ٹھوکریں اس کے نصیب میں ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق دے، آج نہیں تو کل امت مسلمہ آئے، آ کر کے قرآن اور اہل بیت دونوں کے دامن کو تھامے۔ شبینہ سسٹر لیسٹر سے انہوں نے 15 شعبان کی فضیلت کے بارے میں پوچھا ہے کہ ہم کس طرح لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ دیکھیے، اہل سنت کی 6 معتبر کتابوں کے اندر بھی 15 شعبان کی جو شب برات کے طور پر مشہور ہے، اس کی فضیلت موجود ہے۔ شیعوں کے پاس تو بہت زیادہ اس کا اہتمام ہے، خالی عبادت کی رات نہیں ہے بلکہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کی بھی رات ہے، تو بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ اس کا انکار کوئی کر نہیں سکتا ہے، جو کرتا ہے بیچارہ خود وہ اپنے نصیب کا مارا ہوتا ہے۔ یاسر صاحب نے سوال کیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو وائرس ہے وہ مین میڈ ہے، انجینئرڈ ہے، لوگوں نے اس کو اپنے لیب میں تیار کیا ہے ایک ویپن کے طور پر، بایولوجیکل ویپن جس کو کہتے ہیں، ویپن کے طور پر اس کو بنایا ہے، اس کو پھیلایا ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، انسان نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ انسان سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جو ایٹم بم برسا کر کے نسلوں کو ختم کر سکتا ہے انسان، جو درندگی کی اوج پر پہنچ کر کے معصوم نہتے انسانوں کا وہ خاتمہ کر سکتا ہے، اس انسان سے ایسی کوئی حرکت بھی سرزد ہوئی ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ممکن ہے، عین ممکن ہے، ممکن ہے کہ ایسا ہوا بھی نہ ہو۔ ممکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو مین میڈ اگر ہوتا تو پھر ان کے ہی ملکوں میں یہ مصیبت کیسے جاتی؟ ظاہر سی بات ہے، کچھ کام انسان خراب کرنے کے لیے کرتا ہے اور کچھ کام اللہ کی طرف سے بھی ہوتے ہیں کہ کنٹرول سے ان کے نکل جاتی ہے کوئی بات۔ ممکن ہے کہ انہوں نے کیا ہو باقی لوگوں کو نقصان پہنچانے، ختم کرنے کے لیے، اور یہ ان کے کنٹرول سے باہر ہو گئی ہو، یا ممکن ہے کہ ایک اور کوئی بڑا پلان ہو کہ پوری دنیا کو ہی جناب ہم اس کی جو آبادی ہے اس کو ریڈیوز کر کے پوری دنیا کو کنٹرول کریں گے۔ لیکن جو کچھ بھی ہے، ایک بات طے ہے میرے بھائی، ایک بات طے ہے، ہم انسان ہونے کی حیثیت سے چاہے کتنی ہی چالاکیاں کر لیں، اللہ نے پھر بھی کائنات کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ وہ اگر چاہے نا تو ساری شرارتوں کا خاتمہ ہو سکتا، اور وہ ہوگا۔ مجھے یقین ہے، آپ کو بھی یقین ہونا چاہیے
کہ وہ عنقریب زمین و زمان کا وارث اللہ کا نمائندہ آخری ظاہر ہوگا، جس کا نام امام مہدی علیہ السلام وہ ظاہر ہوگا، تو پھر ان سب کی اوقات وہ یاد دلائے گا۔ ایک کرونا نے یاد دلایا ہے، تو کرونا تو اس کی سب سے حقیر مخلوق ہے، اور جو وہ آنے والا ہے نا، وہ اللہ کی تمام تر قوت و طاقت کا مظہر بن کر آنے والا ہے، لہذا وہ وقت بھی آئے گا کہ ہر ظالم کا انشاءاللہ خاتمہ ہو۔ کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم، میرا نام مرشد قاسمی ہے، میرے 2 سوال ہیں۔ جی جی فرمائیے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن شریف میں وہ کون سی آیت ہے جہاں نماز کا ذکر کیا گیا کہ 3 وقت نماز قائم کرو، اور یہ جو سنی کی جو فجر نماز ہے الصلاۃ فی بیوتکم، اس کی کوئی ریفرنس، کوئی دلیل مل سکتی ہے پلیز؟ تھینک یو۔ کیا ہے دوسرا سوال کیا ہے؟ سوری۔ الصلاۃ فی بیوتکم، اس کی کوئی ریفرنس پلیز اگر آپ بتا سکو کہاں سے آئی ہے؟ ٹھیک ٹھیک، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ کالز کا سلسلہ مسلسل بھی ہے اور درمیان میں کالز آتی بھی رہ رہی ہیں، مگر ہم جواب کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے پاس ٹائم بھی بہت کم ہے۔ ہم معذرت چاہیں گے، ابھی کالز نہیں لے سکتے، کالز کا سلسلہ جاری ہے چونکہ ٹائم ابھی بہت کم رہ گیا ہے۔ دوسرا سوال یاسر صاحب نے کیا، اور یہ ایک دفعہ نہیں، یاسر صاحب کو بھی یاد ہوگا 12 سال سے ہم مسلسل کئی دفعہ اس سوال کا جواب دے چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے نزدیک صرف انبیاء معصوم ہیں، اور ہمارا سوال ہے کس قرآنی آیت سے یہ ثابت ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ صرف انبیاء ہی معصوم ہوا کرتے ہیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2، کس حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہو کہ لوگوں، میرے صحابیوں، میرے چاہنے والوں، میرے کلمہ پڑھنے والوں، جان لو کہ نبیوں کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں ہو سکتا؟ کوئی ایک حدیث دکھا دو۔ نہیں ہے نا؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں، نبیوں کے علاوہ معصوم، تمام فرشتے معصوم ہیں، نبی نہیں ہے، معصوم ہے۔ حضرت مریم کے معصوم ہونے کی قرآن مجید میں واضح آیت موجود ہے، نبی نہیں ہے، مریم نبی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ پر اللہ نے الہام نازل کیا، وہی نازل کی ہے، وہ نبی نہیں ہے۔ اور پھر ہم جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی جو اہل بیت ہے، یعنی مولا علی، امام حسن، امام حسین، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور اس کے بعد جو امامت کا سلسلہ امام مہدی تک، وہ معصوم ہے۔ تو قرآن کی آیت سے ہم کہہ رہے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آیت موجود ہے، ہم نے آپ کو پاک رکھا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے، ہم نے آپ سے رجس کو دور کیا، خباثت، نجاست، گندگی، گناہ، ان سب کو آپ سے دور رکھا جیسا کہ دور رکھنے کا حق ہے۔ اور کوئی مائکا لال کہہ نہیں سکتا کہ نعوذ باللہ کسی ہمارے امام نے یا مولا علی نے یا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے، امام حسن، امام حسین نے، کسی نے کوئی گناہ کیا ہو۔ کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے؟ جرأت ہے کہنے کی؟ تو ہمارے پاس دلیلیں موجود ہیں کہ یہ معصوم ہے۔ آپ کریں کہ صرف نبی معصوم ہے، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کتابیں بھری پڑی۔ کیا مطلب کتابیں بھری؟ آپ نے من گھڑت کوئی عقیدہ بنا لیا ہے، اس سے آپ کتابوں کو بھر لیں، پوری دنیا کی کتابوں کو نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، آپ لکھ لکھ کر کے بھر دیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دلیل ہونی چاہیے، کیا عقل کی دلیل، قرآن کی دلیل یا حدیث کی دلیل؟ کوئی قرآن کی آیت پیش نہیں کر سکتے، قرآن کے بعد رسول اللہ کی ایک حدیث بھی نہیں پیش کر سکتے جس میں واضح طور پر بتایا ہو کہ نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہو سکتا۔ عقل بھی ہماری کبھی بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ نبیوں کے علاوہ بھی معصوم ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ نبی کے علاوہ حضرت مریم نبی نہیں ہے، معصوم ہے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ پر وحی نازل ہوئی ہے،
انبیاء علیہ السلام کے علاوہ حضرت جناب رسول اکرم کی آل کو اللہ نے معصوم ڈکلیئر کیا ہے. آپ کہتے ہیں آپ نہیں کرتے، مانتے نہیں مانتے تو آپ نہ مانیں. آپ کو اپنے نہ ماننے کی وجہ سے عقیدہ کوئی کمزور نہیں ہوتا. کالر کو ایک شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میرا ایک چھوٹا سا سوال تھے. جی جی. دیکھیں ایک عام آدمی جو اس دنیا سے جب جائے گا ایک مسلمان، تو اس سے مرنے کے بعد کیا کیا سوال کیے جائیں گے؟ کیا اس میں یہ بھی شامل ہوگا کہ کون معصوم ہے کون نہیں معصوم ہے؟ کہ جو ہمارے بھائی آ کر اس قسم کے سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے کہ معلومات کے لیے اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن مرنے کے بعد جو انسان کے عمل ہے اس میں کیا یہ شامل ہے؟ کیا کیا سوال ہوں گے عام آدمی کے لیے، کیا ضروری ہے وہاں؟ جی جی ہم بتاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ. جی ایک اور آخری کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. قبلہ صاحب یا علیہ السلام مدد. مولا علی مدد فرمائیے. اشتیاق قبلہ صاحب چھوٹی سی ایک عرض ہے کہ نور کو موت ہے. ایک سوال، نور کو موت ہے، یہ میرا سوال ہے. تو قبلہ صاحب یہ بھی بتائیے گا سقیفہ میں جب یہ حکومت بنی تو وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت علیہ السلام سے کوئی وہاں کیا ہے یا نہیں گیا؟ اگر نہیں گیا تو اس کی وجہ بھی بتائیے گا. تو پھر اس کے بعد ہمارے ہی بھائی کہتے ہیں کہ جو نہیں مانتا مختلف قسم کے فتوے بھی دیتے ہیں. میں بات نہیں کرنا چاہتا. تو لیکن جب تیسرا خلیفے کی قتل ہوا تو مولانا سادات کو جو ہے نا خلیفہ بنایا گیا ظاہری دنیا کے اوپر. تو جس نے ان کی بیعت نہیں کی ان کو کیا کہتے ہیں ہمارے بھائی؟ اور وہ بھی جواب دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. قبلہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور برکت عطا فرمائے. بہت شکریہ، جزاکم اللہ، بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزا خیر دے. میں ان سوالات کو رکھتا ہوں اگلے پروگرام کے لیے چونکہ ہمارے پاس ٹائم اب بالکل ہی نہیں رہ گیا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ معصوم ہونے کے لیے ہمارے پاس دلیلیں موجود ہے کہ اہل بیت اطہار معصوم ہے. انبیاء علیہ السلام کے بعد ائمہ اطہار ائمہ اہل بیت سارے کے سارے معصوم ہیں. دلیلیں ہمارے پاس ہیں، قرآن کی دلیل بھی ہے، حدیثیں بھی موجود ہیں، ان کا عمل بھی بتا رہا ہے، ہماری عقل بھی کہتی ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف نبی معصوم ہوتا ہے؟ آپ کے لیے یہ ایک اہم. اب اس کے بعد محسن زیدی صاحب نے جو کیا سوال، میں سارے سوال کے تو نہیں جواب دوں گا لیکن ایک دو کے جلدی، چونکہ ٹائم ہمارے پاس رہ گیا ہے، صرف 2 منٹ رہ گئے تو میں انشاءاللہ سمیٹنے کی کوشش کروں گا. محسن صاحب کا پہلا سوال یہ کہ حضرت بلال شام کیوں چلے گئے تھے؟ رسول اللہ اکرم کے یہ ایک اسپیکر تھے، رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر ندا کو دینے والے منادی تھے اور میٹنگ بلانے والے، اذان دینے والے، جن کی اذان پر صحابہ نے بہت سارے اعتراض بھی کیا تھا کہ ان کا تو یہ تو پہلے تو عربی نہیں ہے، ان کی عربی زبان نہیں ہے، یہ عجم سے آئے ہیں افریقہ حبش سے، ان کا شین بھی صحیح نہیں ہے، شین کو بھی سین کہتے ہیں، اشہد ان کی جگہ پہ وہ اشہد ان کہتے ہیں. یا رسول اللہ کوئی اچھا صاف ستھرا. فرمایا کہ اللہ کو اس کا جو شین کے لیے سین کہنا ہے نا وہ زیادہ پسند ہے، تمہارے شین صحیح تلفظ کے ساتھ کہنے سے زیادہ پسند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس پہ نیت کا دار و مدار ہوتا ہے اور یہ ایک مخلص رسول اللہ کا صحابی تھا. حضور کی آنکھ بند ہوئی تو اب جو ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا ہوا کہ حضور کے بعد انہوں نے اپنی یہ ذمہ داری نہیں نبھائی، اذان دینا چھوڑ دیا بلکہ مدینے میں رہنا انہوں نے پسند نہیں کیا، چلے گئے. تو کہتے ہیں وہ اس لیے کہ غم شدت کا انہیں ہو گیا تھا رسول اکرم کے بعد کہ یا رسول اللہ آپ نہیں رہے تو میں کیوں رہوں گا یہاں. تو بندے خدا عقل کیا کہتی ہے؟ اگر کسی شخصیت سے شدت کے ساتھ پیار ہو، محبت ہو تو وہ تو اس کی قبر سے چمٹ کے اس شہر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کوئی محبت میں اپنے محبوب کا دیار چھوڑ دیتا ہے؟ کون سی عقل ہے کہ یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے
کہ حضرت ابوبکر کی وہاں ثقیفہ میں خلافت کا اعلان ہوا اور ان سے بیعت کے لیے کہا گیا. انہوں نے کہا میں بیعت نہیں کر سکتا. کہا بھائی تم کو ہم نے آزاد کرا تھا، پیسے دے کے. واقعی حضرت ابوبکر نے حضرت بلال کو غلامی سے آزاد کروایا تھا، پیسے دیے تھے، خرچ کیا تھا. کہا کہ آپ اس وقت نمک حرامی کر رہے ہیں، میں نے یہ کام کیا تھا تو میری بیعت نہیں کرتے. کہا میں نے غدیر میں مولا علی کی ولایت کا اقرار بھی کر لیا ہے، ان کے ہاتھوں میں میں نے بیعت بھی کیا ہے، میں اس بیعت کو توڑ نہیں سکتا ہوں. میں پرانی غلامی کو 1000 مرتبہ بھی اپنانے کو تیار ہوں مگر بے دین ہو جانے کو تیار نہیں ہوں. جس پر وہ قتل بھی کرنا چاہتے تھے، مگر بلال کی پوزیشن ایسی تھی کہ وہ قتل کر دیتے تو خلافت پہلے ہی دن رسوا ہو جاتی. تو چالاکی یہاں یہ کی گئی کہ ان کو دھمکایا گیا کہ تم اگر نہیں بیعت کر سکتے نا تو دفع ہو جائے، یہاں سے نکل جاؤ. شہر بدر کیا. کہتے نہیں ایسا ہو نہیں سکتا. ارے حضرت ابوذر غفاری کو تک شہر بدر کیا گیا ہے، اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ کیا حضرت ابوذر غفاری کو در بدر نہیں کیا گیا، شہر بدر نہیں کیا گیا، مدینے سے باہر بھگایا نہیں گیا؟ کیا عمار یاسر کی پسلیاں توڑی نہیں گئی تھی؟ صحابہ تھے، ان کی مرضی کے مطابق نہیں تھے، اس لیے ان کو ساتھ سارے مصائب رہے. اس کے بعد وہاں چلے گئے شام اور جا کر کے وہیں بہرحال آپ کا انتقال ہوتا ہے. جناب مریم کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ کیا وہ معصوم نہیں تھی؟ بے شک قرآن کی آیتیں واضح طور پر کہہ رہی ہیں وہ معصوم تھی. باقی منافقین کے بارے میں کہ وہ کہ جو دلوں پر اللہ کہتا ہے مہریں لگا دیتا ہے، وہ مہریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ الگ سے خود سے نہیں لگاتا ہے، آپ کو اختیار دیتا ہے. آپ اختیار سے غلط راستہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ بھی پھر مزید آپ کو توفیق نیکی کی نہیں دیتا، اس طرح آپ کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہیں. باقی سوال ہیں، خاص کر کاظمی صاحب نے پوچھا ہے نماز کی جو 3 وقت نماز پڑھنے کی جو قرآن کی آیت ہے وہ کس جگہ پر ہے؟ الصلاۃ فی بیوتکم، یہ اس کا کیا حوالہ ہے؟ اور باقی جو ہمارے کچھ بھائی آئے تھے ان کے سوال اور اشتیاق بھٹ کے سوال انشاءاللہ ہم اس کے جواب اگلے پروگرام میں ضرور آپ کی خدمت میں دینے کی کوشش کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہم بھی آپ کے حق میں دعا کرتے پروردگار سب کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے اور ہر بلا آفت اور وبا سے محفوظ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.